بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ایک بار پھر کلاس 9 کے اسلامیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 4۔ سب سے پہلے حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد آسان الفاظ میں اس کی تشریح جو نوٹس میں بھی لکھی گئی ہے وہی تشریح آپ کو میں دہراؤں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے: من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ ہے: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ دوبارہ ترجمہ سنی: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اچھا، یہ تو حدیث کے الفاظ ہوئے اور حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اب حدیث کی تشریح مختصر سی۔ بنیادی طور پر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی فضیلت اور اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ کون سی فضیلت اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بیان فرمائی؟ یہ کہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجے گا تو ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ 2 مرتبہ بھیجے گا تو مطلب 2 دروازے کھول دیں گے۔ جتنا زیادہ درود شریف بھیجے گا اتنے ہی زیادہ عافیت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ عافیت کے معنی کیا ہے۔ عافیت کے معنی ہے ہر قسم کی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا۔ یہ ہے عافیت کا مطلب، ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہنا، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ تو جب ایک مرتبہ آپ نے درود بھیجا، ایک دروازہ عافیت کا آپ کے لیے کھول دیا گیا۔ جتنے زیادہ آپ درود شریف بھیجیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے اتنا ہی آپ ہر قسم کی تکالیف، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ ہوا اس حدیث کا جو یہاں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی تشریح اور اس کا مطلب۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بھی درود شریف کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسرے احادیث میں درود شریف کی دوسری بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں درود شریف کی ہم ایک فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ احزاب میں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العالمین خود اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے مومنو، تم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ احسانات ہیں، تم تو اس کے امتی ہو۔ جب اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں جو اس پیغمبر کا رب ہے، جب اس کے فرشتے بھیجتے ہیں تو تم پر تو زیادہ لازم ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو۔ اچھا، احادیث کی روشنی میں، دوسرے احادیث کی روشنی میں درود شریف کی اہمیت اور فضیلت۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، بخیل کے معنی کنجوس، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، نہ بھیجے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، مشہور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا مانگی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر فرمایا آمین۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے اور اس بد دعا پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نے آمین فرمایا ہے۔ تو ایسے شخص کی تباہی میں پھر کیا شک رہ جاتا ہے؟
تو ان تمام روایات جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بارے میں مختلف روایات فرمائی، ان تمام روایات کی بنیاد پر علماء کرام فرماتے ہیں، درود شریف کا شرعی حکم بیان فرماتے ہیں کہ درود شریف کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو جب پہلی مرتبہ لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، پہلی مرتبہ لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد اگر بار بار لیا جائے تو پھر ہر مرتبہ کے ساتھ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ واجب ہے کا مطلب ہے کہ اگر نہیں پڑھا درود شریف تو گناہگار ہوگے، اور یہ جو ہلاکت کی بد دعائیں ہیں یا دوسری وعیدیں آئی ہے اس کی ضد میں آؤ گے اگر ایک مرتبہ بھی نہیں بولا۔ اور مستحب ہے، آگے مستحب کا مطلب ہے کہ پڑھ لیا تو ثواب، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں آپ کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر اس کے بعد بار بار لیا جائے تو پھر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ہوئی اس حدیث کی مختصر سی تشریح۔ اب بک والوں نے کیا لکھا ہے اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 29، یہ جو گرین بک ہے اس میں پیج نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تشریح: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، تمام انسانوں کے لیے پر احسان کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھا دیا، اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو اس کو آپ پروف کس طرح کرو گے، ثابت کس طرح کرو گے، محبت کا اظہار کس طرح کرو گے؟ تو ایک طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلا جائے، اور دوسرا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجا جائے۔ یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے۔ درود بھیجنے کا صلہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ عافیت کا دروازہ کھولنے کا مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔